مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے لیکن ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 83 پارٹ 3۔ پانچواں عہد مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کا لیا گیا تھا۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکیں، مینس ان کی نیڈس پوری نہیں ہوتی۔ مسکین کا لفظ سکنہ سے ہے، ساکت اور سکون بھی اسی سے ہے۔ چھری کو عربی میں سکین کہتے ہیں کیونکہ اس سے جب جانور کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ مسکین کو بھی جب کوئی فاقہ ہوتا ہے تو وہ موو نہیں کر پاتا، کچھ نہیں کر پاتا اپنے لیے۔ اس کے برعکس جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے کام میں بیزی ہوتا ہے، ایزیلی اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن مسکین شخص کو کوئی انکریج نہیں کرتا، اس کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا، اس لیے وہ معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے فقر، یہاں صرف مساکین کا ذکر ہے۔ مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ جب مسکین کا لفظ آئے تو اس میں فقیر شامل ہوتا ہے، اور جب فقیر کا لفظ آئے تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسکین اور فقیر ایک جملے میں آئے تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہے لیکن ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ فقراء کے لیے بھی ہے اور مساکین کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک کھجور دو کھجوروں کے لیے آتا اور جاتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جو اتنا نہیں پاتا جو اسے غنی کر دے، اس کی ساری ضروریات خود سے پوری ہو جائیں۔ نہ وہ صدقہ کر پاتا ہے، نہ ہی اپنی ضرورت پوری کر پاتا ہے، لیکن شرم کے مارے کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ بالکل محتاج نہ کر دینا کسی کا، لیکن مسکینی کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے مسکینی کی زندگی، مسکینی کی موت اور میرا حشر بھی مسکینوں میں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے لیے باغ دوڑ کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یہ رات بھر عبادت یا دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھجوروں کا پھل اور فصلوں کی کٹائی کرنے سے منع کیا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مساکین کی وجہ سے، کیونکہ دن کو کرو گے تو مساکین بھی آئیں گے تو ان کو بھی حصہ دو۔ صحابہ مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے گھر لے آتے تھے، انہیں ساتھ کھلاتے تھے، اور جو بھی میسر ہوتا تو ان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گو بطور ہدیہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم یہ مساکین کو کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہیں کھلاؤ، لیکن ہم وہی چیز صدقہ کرتے ہیں جو خود استعمال نہیں کرتے۔ انسان کی گفتگو جنت یا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ ایک بات کرتا ہے جس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کی اسے خبر نہیں ہوتی اور وہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ پچھلے 5 عہد جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سب بدنی عبادت میں آ جاتے ہیں۔ اب ہے قولی عبادت کہ قولوا للناس حسنا۔ چھٹا عہد لیا گیا تھا کہ سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان میں سب شامل ہیں۔ سب سے اچھی طرح بات کرو، یہ نہیں کہ جس کے کپڑے اچھے ہیں، جس کا سٹیٹس بہت اونچا ہے اس سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ ہم جو اچھے سٹیٹس والا ہے اس سے تو بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو بیچارہ ان پڑھ سا ہے اس کو ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اس میں باڈی لینگویج بھی شامل ہے۔ اسی طرح نرم بات ہو، سختی اور شدت نہ ہو، معنی کے لحاظ سے اچھی ہو، بھلائی کی بات ہو، اور اچھے کلام میں افضل ترین کلام لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، ان کو علم سکھانا، سلام کرنا، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی بات کر دینا۔ باتوں کے بھی کچھ لیول ہوتے ہیں نا، اسی طرح درست اور سیدھی بات کرنا، قول معروفہ یعنی معروف اچھی بات کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی یہی تھا کہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ آپ نہ بدہو تھے، نہ سنگ دل تھے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دینے والے اور درگزر کرنے والے تھے۔ نرمی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنے کا کہا جا رہا ہے جو اتنا متکبر تھا۔ ہم کچھ لوگوں سے اچھے سے بات اس لیے نہیں کرتے
کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے ہی بولنا چاہیے، یہ ایسی لینگویج ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کے درجے کو نہیں گرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ سب چیزیں ہم آہستہ آہستہ ہی سیکھتے ہیں کہ خاموش رہنے میں ہی سب سے زیادہ سکون ہے۔ جب ہم بول دیتے ہیں تو وہ ساری بات ہم پر آ جاتی ہے، جبکہ غلطی ہماری ہوتی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کلام کرنا چاہیے جو بہتر ہو اور اچھے انداز میں ہو۔ اچھی گفتگو مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ اچھی بات کے سبب جنت میں بالا خانے ملیں گے خوبصورت۔ دوسروں کے لیول پہ جا کے نہیں گرنا۔ اگر کوئی بدتمیز اور جاہل ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کر کے، ویسی لینگویج یوز کر کے ہم اپنی پرسنالٹی اور اپنے اخلاق کو خراب کرتے ہیں۔ ہر غلط بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگنورنس سب سے بڑا حل ہے کسی جاہل اور بدتمیز انسان سے نمٹنے کا۔ قولوا للناس حسنا سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں سے اچھے طریقے سے بات، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ بدتمیز ہے۔ ہم اگر بات حد سے بڑھ رہی ہے تو آپ اسے شٹ اپ کال دے سکتے ہیں، وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر۔